وزدنا علما استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ نبی اور رسول تھے، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دے ہی لائق ہے۔ لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الاصدقاء شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ دے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ رب کائنات دنیا تو رخصت ہو جان والے تمام اہل ایمان نو جنت الفردوس اندر جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور جن اہل ایمان و اسلام نے اس ہفتے دے دوران اللہ دی رضا دی خاطر جانوراں دیاں قربانیاں کیتیاں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم نال مقبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور جو مسلمان شدید خواہش و آرزو دے باوجود وسائل دی قلت، مسائل دی کثرت اور دیگر شرعی وجوہات دی بنا تے قربانیاں دی سعادت حاصل نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں نیتاں دے مطابق انہاں نو بھی قربانیاں دا اجر و ثواب نصیب فرمائے، آمین۔
اتوار یا 10 ذوالحج تو لے کے بدھ 13 ذوالحج دی مغرب دی اذان غروب آفتاب تک 4 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی دے جانور ذبح کرن دی اجازت فرمائی، یعنی 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج۔ 10 ذوالحج نو شرعی اصطلاح دے اندر یوم النحر کہا جاندہ ہے، اور اس تو بعد والے 3 دناں نو حدیث پاک دے مطابق ایام تشریق کہا جاندہ ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام دے فرمان ذیشان دے مطابق ایام تشریق دے 3 دن اور ذوالحج دی 10 تاریخ دا 1 دن، یعنی کل 4 دن 10 ذوالحج تو لے کے 13 ذوالحج دی اذان مغرب غروب آفتاب تک قربانی دے جانور ذبح کرن دی اجازت فرمائی رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن انہاں 4 دناں چوں زیادہ فضیلت، زیادہ عظمت اور زیادہ ثواب والا دن او عید الاضحیٰ دا دن ہے، 10 ذوالحج ہے۔ عید دی نماز تو بعد جتنی جلد ممکن ہوئے قربانی دا جانور ذبح کرن دا حکم فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ عید الاضحیٰ اور قربانیاں ہر مسلمان جاندہ ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اللہ تعالیٰ دا حکم ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں اپنی سنت اور سنت المسلمین مسلمانہ دی سنت اور مسلمانہ دا طریقہ قرار دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ قربانی جس امر دی عکاسی اور نشاندہی کر دی ہے، او دا جس طرح تعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نال ہے، کم از کم اتنا یا شاید اس تو زیادہ تعلق سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نال ہے۔ دوواں چوں ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک قربانی کرن والا ہے، ذبح کرن والا ہے، اور دوسرا ذبح ہون دے آمادگی ظاہر کرن والا اور ذبح ہون واسطے تیار ہون والا ہے۔ ایک اللہ دا نبی ابراہیم ہے اور دوسرا مستقبل وچ اللہ دا نبی اور رسول بنن والا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر فرمایا، اسی طرح قرآن حکیم دی متعدد آیات اندر انہاں دے صاحبزادے اور قربانی دا ایک بہت بڑا حصہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی ذکر فرمایا۔ سنت ابراہیمی تے مسلمانان عالم نے عمل کر کے دکھایا۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ سنت ابراہیمی دے نال سنت اسماعیلی تے بھی عمل پیرا ہون دا عزم کیتا جائے، پختہ ارادہ بنایا جائے۔
سنت ابراہیم اللہ واسطے اپنی پیاری تو پیاری چیز قربان کرن دا نام ہے، اور سنت اسماعیل اللہ دے حکم اور اپنے باپ دے حکم تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دین دا نام ہے، باپ دی فرما برداری دا نام ہے، باپ دی اتباع دا نام ہے، والد دے آکھے لگن دا نام ہے، اور ابا جی دے حکم تے اپنی گردن پیش کر دین دا نام سنت اسماعیل ہے۔ جس طرح سنت ابراہیمی تے عمل کرنا مسلمانہ دا طریقہ اور شیوہ ہے، اسی طرح سنت اسماعیلی تے عمل کرنا بھی مسلمانہ واسطے لازم ہے، اور وہ سنت اسماعیلی کیا ہے؟ باپ دی اتباع کیتی جائے، باپ دی فرما برداری کیتی جائے، والد دا کہا منیا جائے، ابا جی دی گل منی جائے، اپنے بزرگاں دا ادب کیتا جائے، احترام کیتا جائے، وڈیاں دی گل منی جائے، اور اپنے گھر دے سربراہ دی ہر بات تے لبے کیا جائے، اللہ کہ وہ بات اللہ دے قرآن دے خلاف ہوئے یا رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے خلاف ہو۔ اسلامی حدود و قیود دے اندر رہ کے باپ جو حکم دوے، پھر سماعت فرماؤ میرے الفاظ، شرعی اور اسلامی حدود و قیود دے اندر رہندیاں ہویاں باپ جو حکم دے وے او دی اطاعت و فرما برداری کرنا اور مننا، اے سنت اسماعیلی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا او کردار ملت دے جواناں واسطے قابل اتباع ہے کہ جدوں ایک مرتبہ صحیح بخاری دی روایت دے مطابق جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین تو روانہ ہو کے مکہ مکرمہ حرم پاک دے قریب اپنے بیٹے دی ملاقات واسطے تشریف لے آئے۔ بیٹا جوان ہو چکے ہے، شادی شدہ ہو چکے ہے، کاروبار والا ہو چکے ہے، آل و اولاد والا ہو چکے ہے۔ والد محترم تشریف لے آئے، میری ملت دے جوانوں، اللہ دے رسول دی امت دے جوانوں، جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں، باہر گئے ہوئے نے کسی ضروری کام واسطے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہو نو پوچھیا، اپنی نو رانی نو پوچھیا اسماعیل کتھے وے؟ انہاں جواب دیتا بزرگوں تے شکار کرن واسطے گئے ہوئے نے۔ فرمایا کدوں آن گے؟ شام تک تشریف لے آن گے، تسی اندر آؤ، بیٹھو، تشریف رکھو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ٹھہر گئے، اپنی بہو نو سوال کرتے ہیں، اپنے بیٹے دی بیوی کولوں پوچھتے ہیں گزر اوقات کیسی ہے، گزران کیسی ہے، گھر دے معاملات کس طرح چلتے ہیں۔ یہ تو بھی سبق ملتا ہے کہ بزرگاں نو اپنے بچیاں دے گھر دے حالات تو آگاہ رہنا چاہیے، پوچھ دے دس دے رہنا چاہیے۔ بہو عرض کر دیے بزرگوں معاشی حالات بڑے تنگ نے، ناشکری دا اظہار کیتا، بڑی تنگی ہے، کوئی خوشحالی نہیں ہے۔ کدی شکار مل جاندہ ہے تے کھا لینے ہیں، کدے شکار نہیں ملتا تے نہیں کھاندے۔ بہرحال گزر اوقات کوئی قابل رشک نہیں ہے، کوئی زیادہ خوشحالی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو بہو دی ناشکری پسند نہ آئی۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اپنے اندر شکر دا جذبہ پیدا کرو۔ جس حال وچ اللہ رکھے اس حال تے راضی رہن دی کوشش کرو۔ اللہ کو دعا ضرور کرو، محنت کوشش توجہ ضرور کرو۔
بدحالی نو خوشحالی اندر تبدیل کرنے واسطے محنت ضرور کرو، اللہ دے نال رابطہ مضبوط تو مضبوط کرو، دعاواں التجاواں ضرور کرو، لیکن جس حال اندر اللہ رکھے اس حال اندر اللہ دا شکر کرن دی کوشش کرو، کدے بھی اللہ دی نہ اللہ تعالیٰ کولوں کوئی شے لین دے، منگن دے، طلب کرن دے، حاصل کرن دے دو ہی طریقے نے۔ ایک طریقہ ہے دعا کہ بندہ اللہ کو منگے، یا اللہ اے بھی شے دے دے، اے بھی شے دے دے، اے بھی شے دے دے، اے بھی شے دے دے۔ اللہ دی مرضی ہے، اللہ دے یا نہ دے، وہ دی ثواب دید ہے، وہ دا اختیار ہے۔ بندہ زبردستی اپنی گل نہیں منوا سکتا اللہ کو، اللہ دی مہربانی ہے، مان لے، تسلیم کر لے، قبول فرما لے، عطا فرما دے۔ نہ عطا فرمائے تے ذخیرہ آخرت ہے دعا، آخرت اندر اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا دعا دے بدلے اندر کہ مسند امام احمد دی حدیث دے مطابق بندہ خواہش کرے گا کہ جڑیاں دعاواں میریاں پوریاں ہو گئیاں سی دنیا تے، کاش وہ بھی پوریاں نہ ہوندیاں تے اج اللہ مینوں انہاں دا بھی اجر و ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اس واسطے مایوس نہیں ہونا، کدی بھی نہیں مایوس ہونا۔ جس حال وچ اللہ رکھے اس اللہ دا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری دا ارتکاب نہیں کرنا۔ ایک دعا اللہ کولوں ایک چیز کوئی شے طلب کرن دا طریقہ ہے دعا، طلب، سوال، درخواست، اپیل، التجا۔ اور دوسرا طریقہ جڑا قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وہ ہے اللہ دیاں عطا کردہ نعمتاں تے او دا شکر، جڑیاں موجود نے، جڑیاں نعمتاں اللہ نے بخشیاں نے، اونا نعمتاں دا شکر۔ جی میں آگے عرض کیتا ہے دعا قبول کرنا نہ کرنا، او عطا چیز فرمانا نہ فرمانا، جلدی دینا دیر نہ دینا، دینا نہ دینا، یہ اللہ دا اختیار ہے۔ لیکن قرآن پاک یہ فرماندا ہے کہ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ دا وعدہ ہے، جیڑا اللہ دا شکر ادا کرے گا اللہ انہوں او نعمتاں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ قرآن دی آیت سنو، انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماندا ہے 13ویں پارے اندر کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیارا حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے، وَإِذْ، اور جب تَأَذَّنَ اعلان کر دیا، اذان دے دی رے رب نے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کیا اعلان کیا اللہ نے، لَإِنْ شَكَرْتُمْ، اگر تم اپنے رب کا شکر کرو گے، اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ جڑیاں شیواں اللہ نے بخشیاں ہیں وہ بندہ اور چاہتا ہے، کھان پین نو رزق اللہ نے دیتا ہے، بندہ چاہتا ہے اور ملے، جیڑا ملے وہ دے تے شکر کرے۔ چھوٹا مکان ہے، بندہ چاہتا ہے مینوں بڑا مکان مل جائے، جیڑا اللہ نے بخشیا وہ دے تے اللہ دا شکر کرے۔ تھوڑا کاروبار ہے، بندہ کاروبار بڑھانا چاہتا ہے، اللہ نے جتنا عطا فرمایا وہ دے تے شکر کرے۔ رب دا وعدہ ہے، اور ساڈے شکر وچ فرق ہے، اللہ دے وعدے وچ فرق نہیں ہے۔ ساڈی طلب وچ فرق ہے، اللہ دے وعدے وچ فرق نہیں ہے۔ ساڈے الفاظ وچ فرق ہے، اللہ دے وعدے اندر فرق نہیں ہے۔ ساڈی طلب اور ساڈے عقیدے اور ساڈے عمل اندر فرق ہے، اللہ دے وعدے اندر فرق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی میرا شکر کرو گے میں تواڈے نال وعدہ کرنا، میں تواڈیاں انہاں نعمتاں اندر ہور اضافہ فرماواں گا، زیادہ عطا فرماواں گا۔ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ، تے جے تسی میری ناشکری کرو گے،
جیڑا لبا ہے او دے تے اللہ دے گلے کری جاؤ گے، شکوے کری جاؤ گے، شکایتاں کری جاؤ گے، ناشکریاں کری جاؤ گے، دوسریاں ول ویکھ کے سڑی جاؤ گے، پجی جاؤ گے۔ اللہ فرماندا ہے پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت جے، ناشکری کرو گے تو میں پہلیاں نعمتاں بھی واپس چھین لواں گا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی اہلیہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام دی بہو ناشکری دے الفاظ منہ چوں نکل گئے کہ بزرگوں گزارا تے بڑا اوکھا ہوندا ہے، کدے روٹی لبدی ہے تے کدے نہیں لبدی، کئی بار رات نو بھکھیا ہی سونا پیندا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اپنی بہو دے ناشکری دے کلمات اچھے نہ لگے، رب دے نبی نے پتر دا انتظار بھی گوارا نہ کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ناشکری بہو دے کارٹ کیتا۔ صحیح بخاری دی روایت تو محسوس ہوندا ہے، معلوم ہوندا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ناشکری بہو دی گل سن کے اسے ویلے گھروں نکل پے، واپس آ گئے۔ صحیح بخاری دے الفاظ نے آن لگیاں اپنی بہو نو کہن لگے بیٹا میرا نام ابراہیم ہے، میں اسماعیل دا والد ہاں۔ انہیں بڑیاں منتاں کیتیاں نہ سن کے کہ ابا جی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس انتظار کرو اسماعیل دا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسا شکر گزار بندہ جے دے متعلق قرآن دے 14ویں پارے دے آخری رکوع دی آیت ہے، اللہ نے گواہی دیتی ہے کہ شاکر لانعمہ، میرا ابراہیم اللہ دیاں نعمتاں دا شکر کرنے والا نبی سی، شکر کرنے والا نبی سی۔ میرے بھائیوں میں پھر عرض کراں گا، میری بہنوں بیٹیوں میں پھر عرض کراں گا، اپنے اندر جذبات تشکر پیدا کرو، اللہ دے شکر دا جذبہ پیدا کرو۔ اے جڑی اسی ہر اذان تو بعد دعا پڑھنے ہیں، پتہ نہیں کنے کے پڑھتے ہیں کنے کے نہیں پڑھتے، جنہوں رسول پاک نے ہر روز صبح تے شام 3 مرتبہ پڑھن دا حکم فرمایا ہے، جے دے متعلق رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس دعا دے بارے جیڑا صبح شام پڑھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا میں او دا ہاتھ پکڑ لواں گا، اس وقت تک نہیں چھڈاں گا جب تک جنت وچ نہیں لے جاواں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ کدے اس دعا دے ترجمے تے بھی غور فرمایا کرو۔ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں، اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہاں۔ زبانوں تے اسی صبح شام 3 وراں تے ہر اذان تو بعد کہیے اسی اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہاں، اتوں کہیے تے دلوں ناشکریاں کریے اللہ دیاں، گلے کریے اللہ دے، شکوے کریے اللہ دے، شکایتاں کریے اللہ دیاں، ناشکریاں کریے اللہ دیاں۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں، اللہ جو فیصلہ کرے گا، جو کر رہا ہے، جو کیتے نے میں انہاں سب تے راضی ہاں۔ ہائے ہائے ہائے، جے انہیں مینوں اولاد دیتی ہے میں تاویں راضی ہاں، نہیں دیتی میں تاویں راضی ہاں۔ اللہ اکبر کبھی۔ جے انہیں مینوں بیٹے دیتے نے میں تاویں راضی ہاں، بیٹیاں دتیاں میں تاویں راضی ہاں، رلا کے دیتے نے میں تاویں راضی ہاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، مینوں کچھ نہیں دیتا میں تاویں راضی ہاں۔ اے رضیت باللہ ربا، اللہ نے مینوں فراخی رزق عطا فرمائی ہے میں راضی ہاں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ نے مینوں کم رزق دیتا ہے میں تاویں راضی ہاں۔ اللہ نے مینوں جس حال وچ رکھیا میں اللہ دے فیصلے تے راضی۔ اللہ فرماندا بندیا جے تو میرے فیصلے تے راضی ہے نا تے پھر میں بھی تینوں راضی کر کے وکھاواں گا۔ وبالاسلام دینا،
اسلام دے دین ہون تے راضی ہیں. جے راضی ہیں تو پھر اسلام دے مطابق عمل بھی تے کرنا چاہیے نا. وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہون تے راضی. پھر رسول پاک دی نبوت تے راضی ہونا چاہیے نا. رسول پاک نو مننا چاہیے. منن دا تقاضا ہے کہ آپ دی اتباع کرنی چاہیے، آپ دی فرما برداری کرنی چاہیے، آپ دے آنکھیں لگنا چاہیے، آپ دی اطاعت کرنی چاہیے. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، آمین. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا شاکر لانعمہ، اللہ دیاں نعمتاں دا بڑا شکر گزار سی میرا ابراہیم. شکر گزار ابراہیم نو نا شکری بہو دی گل پسند نہ آئی. فرمایا میں نہیں ٹھہرنا، میں جا رہا. تے اپنے خامد نو جدوں شام نو آوے میرا سلام آکھی، دسی کہ ابراہیم بابا آیا سی، تے نال اے پیغام دیویں کہ غیر آتا باتا بابے کا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. بابا ابراہیم آئے سن، سلام کہہ گئے نے، نال پیغام دے گئے نے کہ بیٹا اسماعیل غیر آتا باتا بابے کا، اپنے گھر دے دروازے دی دہلیز تبدیل کر دے، گھر دا بوا بدل دے، چگاٹ ہو کھیڑ دے، نویں لگا لے. جناب اسماعیل شام نو تشریف لے آئے. دسیا بہو نے، ایک بزرگ آئے سن، ابراہیم نام سی، تعارف ہویا، پتہ لگا تواڈے والد صاحب سن. میں بڑی کوشش کیتی، اصرار کیتا تشریف رکھو، ٹھہرو، شام تک بیٹے دا انتظار کرو، لیکن وہ نہیں مننے، چلے گئے. سلام کہہ گئے، نال پیغام دے گئے. سلام کہہ گئے، نال پیغام دے گئے. پیغام یہ دے گئے نے کہ غیر آتا باتا بابے کا، اپنے دروازے دی دہلیز تبدیل کر دے. بیٹا باپ دی گل سمجھ گیا، نو نو سمجھ نہیں آئی، بہو نو سمجھ نہیں آئی کہ میرا سورا کی کہہ گیا ہے. بیٹے نو سمجھ آ گئی. فرمان لگے میری اہلیہ وہ میرے ابا جی سن، اللہ دے نبی پیغمبر تے رسول سن، تے مینوں حکم دے گئے نے اپنی بیوی نو طلاق دے کے دوسری عورت نال نکاح کر لے. تے میں ہن اج رات بھی تینوں اپنے گھر رکھن واسطے تیار نہیں، میری طرفوں طلاق ہے، میری طرفوں تو فارغ ہے. میری ملت دے جوانوں، میں یہ نہیں کہندا کہ نجائز طریقے نال اپنے ماں باپ دے کہن تے بیویاں نو طلاق دے دیو، نہیں، بزرگاں نو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایویں طلاقاں دے مطالبے نہ کرن اپنے بیٹیاں کولوں. وہ تے نبی سن، پیغمبر سن، حالات نو جان دے سن، واقعات تو واقف سن، ناشکری نو پسند نہیں سن کر دے. لیکن ساڈا ماحول تے وہ نہیں. بزرگاں دا بھی بہت سارا قصور ہے، غصہ نہ کریو. جواناں دا بھی بڑا قصور ہے، تسی بھی محسوس نہ کریو. تحمل پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، احساس پیدا کرو، اخوت پیدا کرو، خدمت پیدا کرو، خلق پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، خلوص پیدا کرو، ہمدردی پیدا کرو، خیر خواہی پیدا کرو. میرے بھائیوں تے بزرگوں، گل میں اتوں شروع کیتی سی کہ ابراہیمی سنت کیا ہے اور اسماعیلی سنت کیا ہے. ابراہیمی سنت جانور ذبح کرنا ہے، اسماعیلی سنت اپنے باپ دی فرما برداری کرنا ہے، اپنے باپ دے آنکھیں لگنا ہے، اپنے باپ دی ہر گل نو تسلیم کرنا ہے. ایویں نہیں قرآن پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو صادق الوعد وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
اللہ فرماندا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب قرآن پاک اندر اسماعیل علیہ السلام دا ذکر کرو. اس تو پچھے رکوع وچ فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم, اس کتاب وچ ابراہیم دا ذکر کرو. سورۃ مریم 16واں سپارہ اگلے رکوع وچ فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل. جس طرح ابراہیم دا ذکر کیتا جے نا اسی طرح اس کتاب وچ اسماعیل دا بھی ذکر کرو. یا اللہ ابراہیم دیاں خوبیاں تے تساں قرآن وچ بیان فرمائیاں نے, اسماعیل دیاں کی خوبیاں نے. مولا فرماندا ہے انہ کان صادق الوعدی, فرمایا جڑے میرے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سن اپنے وعدے دے بڑے سچے انسان سن. ابا جی نال وعدہ کر لیا یا اباتی فعل ما تؤمر, ابا جی جو تانوں حکم ہے اللہ دا او کر گزرو. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اللہ نے چاہیا تے میں تواڈے اتنے بڑے عمل تے بھی صبر کرانگا صبر کرانگا صبر کرانگا. وعدہ کر لیا, وعدہ ایفا کیتا, وعدہ پورا کیتا. قرآن پاک اس وعدے دا ذکر انج فرماندا ہے فلما اسلام سورہ سواد 3 پارا جدوں دوویں فرما بردار ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, حضرت اسماعیل پیشانی دے بال لیٹ گئے, اپنا منہ مبارک تھلے کر لیا, کمر مبارک اوپر کر لئی تاکہ باپ دیاں نظراں کتے بیٹے دے چہرے تے پہ جان تے ابا جی دا ہاتھ نہ تھڑک جائے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, میں ایک تفسیر اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا قول پڑھے ہے. اللہ دے قرآن دے مفسر اول فرماندے نے جدو یہ صورتحال ہوئی نا جناب اسماعیل نے سفید رنگ دا کرتا پہنیا ہویا سی, سفید رنگ دا. کہنے لگے ابا جی مینوں ذبح کرن تو پہلا میرا کرتا اتار لو, اسے کرتے دا کفن بنا کے مینوں دفن کر دے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. قرآن نے جڑا منظر بیان کیتا ہے نا لفظاں وچ اودی عکاسی نہیں ہو سکتی. اللہ فرماندا ہے دوویں فرما بردار ہو گئے. باپ نے بیٹے نو پیشانی دے بال لٹا لیا, ہاتھ وچ کر لے اللہ اکبر کبیرہ, اور اس تو آواز آئی نادیناہ ان یا ابراہیم. اللہ فرماندا ہے اسا جبریل نو بھی نہیں بھیجیا, میکائیل نو بھی نہیں بھیجیا, اسرافیل نو بھی نہیں بھیجیا, کسی فرشتے دے ذریعے پیغام نہیں آیا, اور اس تو ڈائریکٹ آواز آئی یا ابراہیم, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم نے پلٹ کے ویکھیا رب کائنات نے اپنی جنت وچوں جانور ذبح کرن واسطے روانہ فرما چھڑیا. قد صدقت الرؤیا, واقعہ تسی اگے کئی بار سنیا پڑھیا. عرض میں یہ کرنا چاہنا کہ اسماعیلی سنت کیا ہے, اس باپ کا کہا مننا, باپ دی فرما برداری کرنا, باپ دی اتباع کرنا, باپ دا حکم مننا, اسلامی حدود و قیود دے اندر رہ کے ابا جی جو کہنو دے تے منو عن عمل کرنا. یہ ہے سنت اسماعیلی, یہ ہے سنت اسماعیلی. اور میرے ویرو یہ ہے سنت اسماعیلی. سنت ابراہیمی تے عمل کر لے, اللہ قبول و منظور فرمائے, آمین. زندگی چ سنت اسماعیلی نو اپنان دا بھی جذبہ پیدا کرو. اسلامی حدود دے اندر رہ کے باپ دی ہر جائز گل مننا, جائز جائز نجائز نہیں جائز. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. وہ واقعہ یاد ہے نا حدیث پاک دا,
ایک جوان آیا دربار رسالت دے اندر آ کے اپنے ابا جی دی شکایت لان لگ پیا. کہندے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت میں کرنا، مزدوری میں کرنا، کام میں کرنا، تھک میں جانا، ٹوٹ میں جانا، پیسے گھر رکھے ہوندے نے تے ابا جی میرے پوچھنے بغیر ہی خرچ کر چھڑ دے. اللہ اکبر. جوان صحابی شکایت لائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے پیغام بھیجیا جاؤ بزرگاں نو بلا کے لیا. ایک اور صحابی گیا جا کے بابا جی نو پیغام دیتا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا. بابا جہاں دیدہ بزرگ سیاਣਾ پوچھیا کی گل ہے؟ دسیا تواڈے بیٹا جی گئے سن رسول پاک کول، پتہ نہیں انہاں کی گل کیتی، نبی پاک نے مینوں فرمایا جا کے بلا لیا اے ابا جی نو، میں حاضر ہو گیا. کھڑک گئی بابا جی نو، سوچ گئی. لوکاں سیاਣیاں کہ ہتھاں جمیا دے دند نہیں گنی دے، پہلا ہی پتہ ہوندا ہے کس طرح دی سوچ ہے، کس طرح دی فکر ہے. خیر بابا جہاں دیدہ سی، سیاਣਾ سی، سمجھدار سی، دانا سی، عقل مند سی، بہت بڑا شاعر سی عربی دا. اللہ اکبر کبیرہ. گھروں ٹر پیا کہ رسول پاک نے بلایا، اسی ویلے روانہ ہو گیا. حدیث پاک چاہتا ہے سنن نبی داؤد بھی یہ حدیث ہے تے زیادہ لمبا قصہ جڑا نا المعجم الکبیر چ تے صاحب وچ آوندیاں دل وچ سوچدا ہے، دماغ وچ خیال آوندا ہے کہ میرے پتر نے میری شکایت لائی ہونی ہے کہ میرے پیسے میرے پوچھے بغیر ہی خرچ کر لیندا ہے. چلو چلنے ہیں. حدیث پاک ہے کہ عربی دا بڑا بڑا شاعر سی، انہیں اپنے ذہن وچ کچھ شعر سوچے جڑے ہالے زبان تے نہیں لے آندے، کسے نو نہیں سنائے. اپنے دماغ وچ اپنے دل وچ وہ شعر بناندا 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 رسول پاک دی خدمت پہنچ گیا. ادھروں او رسول پاک کول آ گیا، اتوں آسمان تو جبریل رسول پاک کول آ گیا. جناب جبریل نے فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی گل بعد پوچھیا جے، پہلا اس بابے نو کہو او شعر سنا جڑا راہ وچ گنگنادا آیا. اللہ اکبر کبیر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بابا جی اگلی گل تے پھر کراں گے، پہلا وہ جڑے راہ وچ شعر بنائے جے نا عربی دے او ذرا مینوں سناؤ. وقت نہیں ہے پورے اشعار دا ترجمہ کرن دا، مفہوم ہو ہے مختصر کہ بابا جی اپنے شعراں چ کہندے نے او میرے پترا میں تے بجھدا ہویا چراغ ہاں، پتہ نہیں اج بجھ جاواں کہ کل بجھ جاواں. میں تینوں چھوٹے ہوندے نوں پالیا پوسیا جوان کیتا ویایا، تو چھوٹا جہا سیں میں تینوں اپنے منہ چوں لکمے چبا چبا کے تیرے منہ وچ پاندا رہا. یہ انہاں شعراں دا ترجمہ ہے. تو بیمار ہو جاندا سیں تے میں ساری ساری رات تینوں گود وچ اٹھا کے ویڑے دے چکر لگاندا رہندا سا، جب تک تینوں نیند نہیں سی اوندی اس وقت تک میں تینوں بستر تے بھی نہیں سا لٹاندا. او میرے پترا میں تیرے واسطے بڑیاں تکلیفاں سیاں تے بڑے دکھ برداشت کیتے، غریب سا ماڑا سا بھکھا رہندا رہیا، تینوں کھواندا رہیا. پترا اج کی ہویا جے میں کمان جوگا نہیں رہا؟ او پترا کی ہویا جے اج میں محنت کرن جوگا نہیں رہا؟ میں تیرا باپ سمجھ کے خدمت نہیں کر سکدا. ہائے ہائے اگلے لفظ اللہ دی قسم دل نو چیر دین والے. او پترا جے باپ سمجھ کے نہیں ہو کچھ کر سکدا تے اپنا ہمسایا سمجھ کے مینوں کچھ دے چھڑیا کر، غریب سمجھ کے کچھ دے چھڑیا کر. حدیث پاک چاہتا ہے وہ سبا جی نے بزرگ نے شعر سنائے، وہ آپ بھی رون لگ پیا، اللہ دے پاک نبی بھی رون لگ پیا، سرکار دی اکھاں چوں بھی آنسو آ گئے.
رسول مقبول جناب محمد الرسول اللہ، محبت نہ کہو یار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس جوان نو صحابی نو انج گردن تو زور نال پکڑیا، حدیث دے الفاظ، زور نال پکڑیا، پکڑ کے اٹھا کے انج زور دے نال باپ دی گود وچ پھینک دیتا، اور حدیث دے لفظ نے آپ نے فرمایا او جوانا انتا و مالو کا لے ابھی کا، تم ہی اپنے باپ دی ملکیت ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ دی ملکیت ہے۔ میری ملت دے جوانوں، کوئی اور گلاں بھی میں کرنا چاہتا تھا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نہ، لیکن وقت پورا ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنت اسماعیلی نو اپنانا بھی ضروری ہے، جس طرح سنت ابراہیمی تے عمل کیتا ہے، اسی طرح عزم کر لو، ارادہ کر لو، عمل تو ثابت کرو کہ زندگی بھر سنت اسماعیلی تے بھی عمل کریں گے۔ اور سنت اسماعیلی کیا ہے؟ اپنے باپ دی فرما برداری کرنا، اسلامی حدود و قیود دے اندر رہ کے اپنے والد دی خدمت کرنا، انہاں دا کہا مننا، انہاں دی اطاعت کرنا، انہاں نو خوش رکھنا۔ اللہ تعالیٰ منو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔